بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، والدین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے روزانہ قرآن پاک کی ان 3 مخصوص صورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق قرآن کی یہ 3 صورتیں والدین کے بخشش کا پروانہ بنتی ہے اور انہیں قبر کے اندھیروں سے نکال کر براہ راست جنت کی نعمتوں تک پہنچانے کا سبب بنتی ہے۔ اس کائنات کے حقائق پر غور کرے تو والدین سے بڑھ کر محبت و خلوص کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت وہ گھنا سایہ ہے جس کی موجودگی میں انسان زندگی کی کڑی دھوپ اور تمازت کو بآسانی برداشت کر لیتا ہے، مگر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب یہ سائے ہم سے ہمیشہ کے لیے چھین جاتے ہیں اور ہمارے پیارے والدین اس دنیا کو چھوڑ کر اس اندھیری قبر کا میکن بن جاتے ہیں جہاں ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا سوائے ان کے اپنے اعمال اور اولاد کی طرف سے بھیجی گئی دعاؤں کے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ان 3 مبارک صورتوں کے فضائل بیان کریں گے جو آپ کے والدین کی دائمی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے اور ان کی اجار قبر کو جنت کے مہکتے ہوئے باغوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ مکمل جڑے رہنا ہے تاکہ آپ ان صورتوں کے روحانی فوائد اور ان کی تلاوت کا صحیح اور مسنون طریقہ سمجھ سکیں، کیونکہ یہی وہ نیک عمل ہے جو آپ کے والدین کے لیے سکون قلب کا باعث بنے گا اور آپ کا توکل اللہ کی رحمت پر مزید مستحکم ہو جائے گا۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں نفسیاتی الجھنیں اور معاشرتی مسائل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور گھروں میں آئے روز کے لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی انبن اور رزق کی بے برکتی عام ہوتی جا رہی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے ان محسن بزرگوں کو فراموش کر دیا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جب اولاد اپنے فوت شدہ والدین کے حقوق سے غفلت برتتی ہے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا کوئی بندوبست نہیں کرتی تو زندگی میں بے سکونی اور بے برکتی ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ یاد رکھیے، والدین کی نافرمانی صرف ان کی حیات تک محدود نہیں بلکہ ان کے گزر جانے کے بعد ان کو اپنی دعاؤں میں یاد نہ رکھنا بھی ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اولاد پر ایک دائمی فرض ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ گھروں میں رزق کی تنگی اور بیٹیوں کی رشتوں میں بندش جیسی رکاوٹوں کا حل بھی والدین کی خدمت اور ان کے لیے کی جانے والی استغفار کی دعاؤں میں پوشیدہ ہے۔ جب ایک فرما بردار بیٹا یا بیٹی جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے والدین کی بخشش کے لیے ان 3 صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو عرش الہی سے رحمت کے فرشتے اس گھر کا رخ کر لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں واضح ہے کہ جب انسان اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دفتر بند کر دیا جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب اسے مسلسل ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، اور تیسری وہ نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کی اپنی اولاد بھی آپ کی فرما بردار بنے اور گھر سے ہر قسم کے فتنے اور جھگڑے ختم ہوں تو اپنے والدین کے لیے بخشش کا یہ سلسلہ
آج ہی سے شروع کرے، کیونکہ جو اولاد اپنے والدین کا حق ادا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی اپنی نسلوں کے نصیب سنوار دیتا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت بیان سے باہر ہے۔ یہ وہ الہامی کلام ہے جس کا ہر حرف اپنے اندر شفا اور نور کی تاثیر رکھتا ہے۔ جب ہم اسی کلام کا نور اپنے والدین کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان کی قبر کی وحشت اور تنہائی دور ہو جاتی ہے۔ افسوس کہ آج کے نوجوان موبائل اور انٹرنیٹ کی موضوع دنیا میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ انہیں اپنے والدین کی قبروں کی خاموشی یاد نہیں رہتی۔ یاد رکھیے، اگر آج آپ اپنے والدین کے لیے وقت نکالیں گے تو کل آپ کی اپنی اولاد آپ کے لیے وقت نکالے گی، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل کا نظام ہے۔ اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں، بچے پڑھائی میں دل نہیں لگاتے یا آپ کے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں تو ایک بار سچے دل سے ان 3 صورتوں کا عمل کر کے دیکھیں۔ آپ خود مشاہدہ کریں گے کہ غیب سے اللہ کی مدد کیسے نازل ہوتی ہے۔ والدین کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ہے کہ اللہ کی رضا کو والدین کی رضا میں پنہا کر دیا گیا۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا آپ کے لیے جنت کا راستہ ہے، اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو یہ 3 صورتیں ان کے لیے وہ بہترین تحفہ ہے جو انہیں قبر کی تنگی سے نکال کر جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز کر دیتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان صورتوں کا مکمل طریقہ بھی بتائیں گے اور یہ بھی واضح کریں گے کہ آپ کیسے اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ قرآن کی آیات کا ترجمہ اور احادیث کے مسند حوالے آپ کے ایمان کو تازگی بخشیں گے اور آپ کو اس بات کا پختہ یقین دلائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا غفور الرحیم ہے، جو اولاد کی تھوڑی سی محنت اور اخلاص کی بدولت والدین کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کسی بھی دعا کی قبولیت کے لیے کامل یقین کا ہونا پہلی شرط ہے۔ تلاوت کے دوران یہ احساس رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست کلام ہے اور اللہ اپنے کلام کی برکت سے قبروں کے مکینوں کی پکار بھی سنتا ہے۔ یہ 3 صورتیں ایک ایسی مضبوط ڈھال ہے جو دوزخ کی آگ اور قبر کی سختی کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کے ان تلخ رویوں کو بدلنا ہوگا جہاں بزرگوں کو صرف یادوں کے فوٹو فریم تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں انہیں اپنی دعاؤں اور روزانہ کی وظائف کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم اللہ کے ذکر کی برکات، تلاوت کے آداب اور ان صورتوں کی انفرادی فضائل پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے تاکہ آپ کا یہ عمل محض ایک رسم نہ رہے بلکہ ایک روحانی انقلاب بن کر سامنے آئے۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی کا یہ باب ان کی وفات کے بعد بند نہیں ہوتا، بلکہ سچی اولاد وہی ہے جو ان کے جانے کے بعد ان کے لیے راحت کا ذریعہ بنے۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنی قبر میں اس ڈوبتے ہوئے مسافر کی طرح ہوتا ہے جو کسی سہارے کی تلاش میں ہو۔ وہ بے چینی سے انتظار کرتا ہے کہ کاش اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی یا کوئی عزیز اس کے لیے مغفرت کا سوال کرے، اور جب اسے کسی کی طرف سے دعا کا ہدیہ پہنچتا ہے تو یہ اسے دنیا و مافیہ کی تمام دولت سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے مقام کو اس قدر بلند فرمایا کہ اپنی عبادت کے حکم کے فوراً بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت دی۔ قرآن کہتا ہے کہ
تمہارے رب نے حکم دے دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ حکم ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ رب کی بندگی کے بعد سب سے پہلا حق ان ہستیوں کا ہے جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ معاشرتی بگاڑ کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم والدین کے ساتھ جینے کے آداب بھول چکے ہیں۔ آج کے دور میں گھروں کی بے سکونی اس لیے ہے کہ ہم والدین کی نصیحتوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس گھر میں ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی وہاں سے رزق کی برکت سلب کر لی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کے بند راستے کھل جائے، میاں بیوی میں الفت پیدا ہو اور اولاد صالح بنے، تو والدین کی مغفرت کا یہ عمل اپنی زندگی کا جزو بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے والدین ہی تمہاری جنت اور دوزخ ہے، یعنی ان کی خدمت جنت میں لے جائے گی اور ان کے حقوق میں کوتاہی جہنم کا راستہ دکھائے گی۔ ہم جن 3 صورتوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ دراصل ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھولنے کا وظیفہ ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ پہلو بھی نہایت اہم ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہا جائے۔ آج کل کی اولاد تعلیم اور عہدے کے نشے میں اپنے والدین کو پرانے خیالات کا سمجھ کر ان کی تحقیر کرتی ہے۔ یہ رویہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ قرآن میں والدین کے لیے عاجزی کے پڑ بچھانے کا حکم ہے۔ جب ہم ان کے لیے ان صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد سے راضی ہوتا ہے جو اپنے والدین کی بخشش کے لیے بے قرار رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے وعید فرمائی جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ یہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ والدین کی موجودگی ایک سنہرا موقع ہے اور ان کے جانے کے بعد ایصال ثواب ہماری اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹ اور اولاد کی نافرمانی کا روحانی علاج بھی والدین کی دعاؤں میں ہے۔ جو اولاد اپنے مرحوم والدین کے لیے روزانہ قرآن کی ان مخصوص صورتوں کا نذرانہ پیش کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اپنے بچوں کو ان کا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ یہ وہ قرض ہے جو دنیا میں ہی لوٹایا جاتا ہے۔ اگر ہم والدین کے لیے دعا نہیں کریں گے تو ہمیں اپنی اولاد سے بھی خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ بھلائی کی تاکید کی تاکہ وہ اپنی جڑوں کو نہ بھولے، کیونکہ جو درخت اپنی جڑوں سے کٹ جائے وہ کبھی ہرا بھرا نہیں رہ سکتا۔ ان 3 صورتوں کے نام اور طریقہ جان کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کتنی تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر کوئی گناہگار اولاد بھی سچے دل سے استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے عذاب کو راحت میں بدل دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جنت میں جب کسی کا درجہ بلند ہوتا ہے اور وہ سبب پوچھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تیری اولاد کی تیرے لیے مانگی گئی بخشش کی وجہ سے ہے۔ تصور کریں، جب آپ کے والدین کو قبر میں نور کی تجلیات ملے گی اور بتایا جائے گا کہ یہ تحفہ ان کے بچوں کی طرف سے ہیں، تو ان کی روح کو کتنا سکون ملے گا۔ رزق کی تنگی کا گلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صبح کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور والدین کی ایصال ثواب سے کریں۔ جب آپ سورج نکلنے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھ کر ان کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم والدین کے ساتھ احسان پر عمل کیا۔ گھروں میں میاں بیوی کی ناچاکی کا حل بھی حقوق
حقوق اللہ اور حقوق العباد کے توازن میں ہے، اور والدین کے لیے دعا کرنا حقوق العباد کا اہم ترین حصہ ہے۔ بچوں کی تعلیمی ناکامی اور ذہنی پریشانیوں کا حل قرآنی ماحول میں ہے۔ جب گھر میں ان صورتوں کی تلاوت ہوگی تو شیطانی اثرات ختم ہوں گے اور سکینہ کا نزول ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہیں۔ یہ جملہ پوری کائنات کے فلسفے کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اسے سمجھ لیں تو زندگی کے آدھے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ والدین کی مغفرت کا یہ عمل نہ صرف ان کے درجات بلند کرے گا بلکہ آپ کی اپنی زندگی کو بھی نورانی بنا دے گا۔ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ حیات ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔ ہمارا تعلق ان سے دعاؤں کے ذریعے ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ یہ صورتیں ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونی چاہیے تاکہ وہ کسی بھی وقت اپنے والدین کے لیے بخشش کا سامان کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ ان صورتوں کے فضائل ہمیں اس عظیم حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے، جس نے ہمیں ایسے ذرائع دیے جن سے ہم اپنے پیاروں کی ابدی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ سورہ یاسین، سورۃ الملک اور سورۃ الاخلاص کا یہ حسین امتزاج ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو روح کو تازگی اور قبر کو روشنی دیتا ہے۔ سورہ یاسین کی ہر آیت کائنات کے اسرار کھولتی ہے اور پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی بخشش کا باعث بنتی ہے۔ جس کے لیے پڑھی جائے بہترین نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ اگر دوستوں کے ساتھ بھلائی اتنی بڑی نیکی ہے تو خود والدین کی روح کو قرآن کا تحفہ پیش کرنا کتنا بلند درجہ رکھتا ہوگا۔ گھر میں سکون کے متلاسی میاں بیوی اکثر اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ برکت کا راستہ بزرگوں کی دعاؤں سے گزرتا ہے۔ جب آپ فجر یا رات کو سورۃ الملک پڑھتے ہیں تو یہ سورت گھر کے گرد حفاظتی حصار قائم کر دیتی ہے۔ اولاد کی نافرمانی تلاوت قرآن کی کمی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ماں کی تکلیف کا ذکر فرمایا جس کا حق ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے مگر ان صورتوں سے ان کی قبر میں ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں۔ بیٹیوں کے نصیب کے لیے والدین کا ایصال ثواب بہترین حل ہے۔ جب اولاد گر گراتی ہے تو اللہ زندگی کی گھٹیاں سلجھا دیتا ہے۔ سورۃ الاخلاص سے محبت کرنے والے صحابی کو جنت کی خوشخبری ملی تو سوچیں والدین کے لیے اسے پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ سماجی مسائل اور میاں بیوی کی ناچاکی ہمارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب ہم والدین کو بھول جاتے ہیں تو خوشیاں رخصت ہو جاتی ہے۔ سورۃ الملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ اگر ہم والدین کو اس آزمائش سے بچانا چاہتے ہیں تو سستی چھوڑنی ہوگی۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے پر فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ قرآن کی یہ صورتیں توحید اور اللہ کی قدرت پر یقین پیدا کرتی ہے۔ جو رب بنجر زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ اجری زندگیوں میں بہار لا سکتا ہے۔ والدین سب سے بڑی رشتہ داری ہیں۔ ان کے لیے ان صورتوں کا ورد اللہ تبارک و تعالی سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ ان کے پڑھنے سے دل سے مایوسی کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ جو مائیں اولاد کے دکھ میں روتی ہیں یا باپ رزق کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے یہ تلاوت ایک ڈھال ہے۔ سورہ یاسین سے دن کی حاجتیں پوری ہوتی ہے اور والدین کی نیت سے اجر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ہمیں بس اپنے یقین کو عرش تک لے جانا ہے۔
والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرنا اولاد کی وفاداری کی دلیل ہے۔ جو لوگ والدین کو اولڈ ہومز میں چھوڑ دیتے ہیں یا جائیداد پر لڑتے ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ والدین کے لیے مغفرت مانگنا کتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیر۔